بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ایک ایسا لفظ جو ہماری زندگی میں روز 5 مرتبہ آتا ہے، مگر افسوس کہ اکثر دلوں میں اترنے سے پہلے ہی زبان سے گزر جاتا ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا۔ مگر اولیاء اللہ فرماتے ہیں نماز ادا نہیں کی جاتی، نماز میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ داخلہ جسم کا نہیں، دل کا ہوتا ہے، روح کا ہوتا ہے، پورے وجود کا ہوتا ہے۔ نماز وہ عمل نہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے، بلکہ نماز وہ کیفیت ہے جو اگر مل جائے تو وقت خود ختم ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام کے نزدیک نماز گھڑیوں اور منٹوں کا پابند نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں بندہ خود کو بھول کر اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو عام آنکھوں سے پوشیدہ ہے، پھر دل کی آنکھ سے آشکار ہو جاتا ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف زمین پر نہیں کھڑا ہوتا، وہ دراصل رب کائنات کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اگر بندے کو یہ شعور نصیب ہو جائے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے قدم کانپنے لگے، اس کی آواز لرزنے لگے اور اس کا دل سجدے سے پہلے ہی جھک جائے۔ قیام صرف سیدھا کھڑا ہونا نہیں، قیام اس اعلان کا نام ہے کہ اے اللہ، میں تیرے حکم پر کھڑا ہوں، میری عقل، میرا غرور، میرا نفس سب پیچھے رہ گئے، اب صرف تیرا بندہ کھڑا ہے۔ پھر آتا ہے رکوع۔ اولیاء فرماتے ہیں رکوع عقل کے جھکنے کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ کہتا ہے اے رب، میں نے بہت سوچا، بہت سمجھا، بہت حساب لگایا، مگر آخرکار مجھے یہ ماننا پڑا کہ تیری حکمت میری عقل سے بلند ہے۔ رکوع میں جھکنا صرف جسم کا جھکنا نہیں، یہ انا کا ٹوٹنا ہے، یہ اس غرور کا دفن ہونا ہے جو انسان کو اللہ سے دور رکھتا ہے۔ اسی لیے جو شخص حقیقی رکوع کر لیتا ہے اس کے دل میں تکبر باقی نہیں رہتا۔ اور پھر سجدہ، یہ نماز کا نہیں، پوری بندگی کا عروج ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ مٹی میں جا کر رب کو پا لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی اصل پہچان لیتا ہے کہ تو خاک سے بنا ہے، خاک میں ملنا ہے، اور اگر کوئی عزت ہے تو وہ اسی مٹی میں سر رکھ دینے میں ہے۔ سجدے میں پیشانی کا زمین سے لگنا دراصل دل کا آسمان سے جڑنا ہے۔ وہ راز ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں بندہ کہتا نہیں، بس ہوتا ہے، نہ سوال، نہ شکوہ، نہ خواہش، صرف حضور۔ اولیاء فرماتے ہیں اگر بندے کو سجدے کا راز مل جائے تو وہ دنیا کی کسی بلندی کو بلندی نہ سمجھے گا۔ نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ بھی محض لفظ نہیں، الحمدللہ کہنا صرف تعریف نہیں، بلکہ یہ اعتراف ہے کہ اے اللہ، جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا صرف ایک آیت نہیں، بلکہ یہ عہد ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں نماز میں بندہ بولتا نہیں بلکہ سچ بولتا ہے، اور اگر یہ سچ دل سے نکلے تو پھر نماز بندے کو بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کی نماز انہیں دنیا سے کاٹتی نہیں تھی، بلکہ دنیا میں رہ کر اللہ سے جوڑ دیتی تھی۔ وہ بازار میں ہوتے تھے تو بھی سجدے میں ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کے درمیان ہوتے تھے تو بھی تنہائی میں ہوتے تھے، کیونکہ جنہوں نے نماز پا لی انہوں نے رب کو پا لیا۔ اصل نماز وہ نہیں جو صرف جائے نماز پر پڑھی جائے، اصل نماز وہ ہے جو انسان کی اخلاق میں نظر آئے، اس کی آنکھوں کی حیا میں جھلکے، اس کے ہاتھوں کی امانت میں بولے اور اس کے دل کی نرمی میں محسوس ہو۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں نماز بندے اللہ کے قریب نہیں لاتی، نماز بندے کو بندہ بناتی، اور جب بندہ بندہ بن جائے
تو اللہ خود قریب آ جاتا ہے۔ یہی نماز بندگی کا خلاصہ ہے، یہی عبادت کی روح ہے، اور یہی وہ پل ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان قائم کیا گیا ہے۔ آئیے ہم نماز کو صرف ادا نہ کریں، ہم نماز میں داخل ہوں، ہم الفاظ نہ پڑھیں، ہم کیفیت کو جانیں، ہم سجدہ نہ کریں، ہم مٹ جائیں، کیونکہ جس دن بندہ نماز میں مٹ گیا اسی دن وہ رب کے ہاں زندہ ہو گیا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں نماز دراصل انسان کے اندر ایک نیا انسان پیدا کرتی ہے، وہ انسان جو غصے میں بھی رب کو یاد کر رکھتا ہے، جو تکلیف میں بھی شکر کرنا جانتا ہے، جو تنہائی میں بھی گناہ سے شرماتا ہے، اور جو ہجوم میں بھی اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی نماز؟ وہ نماز جو صرف جسم سے ادا ہو، یا وہ نماز جو دل سے، روح اور نیت کے ساتھ قائم ہو؟ اولیاء فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی دل سخت رہے، زبان کڑوی رہے، آنکھوں میں حرام کی طلب باقی رہے، تو سمجھ لو نماز کی صورت تو ادا ہوئی، مگر نماز کی حقیقت ابھی دور ہے۔ حقیقی نماز وہ ہے جو انسان کے اندر خاموشی پیدا کر دے، ایسی خاموشی جس میں نفس کی آواز دب جائے اور دل میں صرف اللہ کا کلام گونجتا رہے۔ نماز میں اللہ اکبر کہنا صرف تکبیر نہیں، یہ اعلان بغاوت ہے، نفس کے خلاف، خواہش کے خلاف، دنیا کی برائی کے خلاف۔ یہ کہنا کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اور تیرے سامنے باقی سب چھوٹا ہے، میری پریشانیاں بھی، میرا خوف بھی، میری خواہشیں بھی، اور میرا نفس بھی۔ جو بندہ دل سے اللہ اکبر کہہ لیتا ہے اسے پھر دنیا کا کوئی خوف بڑا نہیں لگتا۔ اور پھر سلام نماز کا اختتام نہیں، نماز کا پیغام ہے۔ دائیں اور بائیں سلام پھیر کر بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں رب کے حضور سے لوٹ آیا ہوں، مگر اب میں وہ نہیں جو نماز سے پہلے تھا۔ اگر نماز کے بعد انسان کے رویے نہ بدلے تو سلام صرف گردن گھمانا رہ جاتا ہے۔ اولیاء کی نماز کا حال یہ تھا کہ نماز ختم ہوتی تھی مگر اس کی خوشبو دل میں باقی رہتی تھی، ان کی گفتگو میں نرمی آ جاتی تھی، ان کی نگاہ میں جھکاؤ آ جاتا تھا، ان کے دل میں مخلوق کے لیے رحمت جاگ اٹھتی تھی، کیونکہ جس نے خالق کو پا لیا وہ مخلوق کو روند نہیں سکتا۔ اصل نماز وہ ہے جو انسان کو انسان بنا دے اور انسان کو اللہ تک پہنچا دے۔ یہی نماز عشق ہے، یہی نماز فنا ہے، اور یہی نماز وصال کا دروازہ ہے۔ دعا: اے اللہ ہم تیرے در پر کھڑے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہمارے دل ابھی تک پوری طرح حاضر نہیں۔ ہم نے نماز پڑھی مگر اکثر تجھے محسوس نہیں کیا۔ یا رب ہمیں وہ نماز عطا فرما جو صرف فرض نہ ہو بلکہ تیری قربت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہمارے قیام کو خوف عظمت عطا فرما، ہمارے رکوع کو عقل کی عاجزی بنا دے، اور ہمارے سجدوں کو نفس کی موت بنا دے۔ یا رب ہم جب اللہ اکبر کہیں تو واقعی ہمارے دل سے دنیا کی بڑائی نکل جائے، ہم جب سجدے میں جائیں تو ہمارا غرور، ہماری انا، ہماری ضد، ہماری خواہشیں سب وہیں دفن ہو جائیں۔ اے مالک حقیقی ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو نماز میں تجھے دیکھ سکیں، وہ دل عطا فرما جو تیرے سامنے پگھل جائے، وہ روح عطا فرما جو سجدے میں سکون پائے۔ یا اللہ اگر ہماری نماز کمزور ہے تو اسے اپنے فضل سے مضبوط کر دے، اگر ہماری نیت ٹوٹی ہوئی ہے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمیں دوبارہ سجدے کا رستہ دکھا دے۔ اے رب کعبہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی نماز ان کے چہروں سے پہچانی جاتی ہے، جن کے اخلاق ان کی عبادت کی گواہی دیتے ہیں، اور جن کے دل تیری یاد سے زندہ رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں وہ نماز عطا فرما جو ہمیں گناہ سے روکے، جو ہمیں تکبر سے بچائے، جو ہمیں مخلوق کے لیے رحمت بنا دے۔ آخر میں اے اللہ جب ہماری آخری نماز کا وقت آئے
تو ہمیں غفلت میں نہ اٹھانا، ہمیں سجدے میں اٹھانا اور ہمیں اپنے نام کے ساتھ اٹھانا۔ یا اللہ ہماری نماز قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے قرب والوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔